اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی تفسیر اور تدبر کرنے کی کوشش کریں گے۔ 49 ڈفرینٹ مقامات، حروف مقطعات بھی ان کو کہا جاتا ہے اور ان بروکن لیٹرز بھی کہا جاتا ہے، ان سے یہ سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اب جب یہ سٹارٹ ہوئی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ویری نیکسٹ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ جیسے یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ہم پڑھ رہے ہیں نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے نا، اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا اب اس میں اگر نوٹ کریں، اس میں جو فی ہی ہے نا، فی ہی سے پہلے اور بعد میں 3 ڈاٹ لگے ہوئے ہیں۔ جو 3 ڈاٹس لگے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ نے لازمی رکنا ہے، پہلے میں رک جائیں یا پھر دوسرے میں رک جائیں۔ ذالکہ کا مطلب ہے یہ یا وہ۔ اچھا اب جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، زیادہ تر جو کلاسیکل ٹرانسلیشن جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے نا، اس میں لکھا ہوتا ہے یہ جو کتاب ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب لیکن ذالکہ کا جو ورڈ ہے، اگر اس کی ڈیٹیل ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے کسی چیز کو، ذالک الکتاب، ابن عاشور نے کہا کہ جیسے آپ نے کسی چیز بتانی ہوتی ہے نا، کوئی خبر دینی ہوتی ہے، کوئی آپ نے کسی چیز کی انفارمیشن دینی ہوتی ہے، اس کو یوز کرتے ہیں کتاب کا۔ کتاب بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کوئی چیز اریز نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ نے لکھ لیا ہے نا، مطلب جیسے کہ آپ پتھر کے اوپر جیسے لکیر نہیں ہو جاتی کہ آپ نے کوئی چیز لکھی اور پھر اس کو آپ مٹا نہیں سکتے یا چینج نہیں کر سکتے۔ اچھا اب جو قرآن ہے اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہ تو اورل قرآن ہے، تو یہاں پہ کتاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اورل قرآن کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آیات لے کر آتے تھے، پڑھ کے سناتے تھے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے ان کو صحابہ کرام کو سناتے تھے، اور پھر صحابہ کرام اس کو لکھتے تھے۔ اب وہ لکھتے تھے تو وہ تو تھرڈ ایک پرسن ہو گیا نا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میسیج لے کر آ رہے ہیں، وہی لے کر آ رہے ہیں، اللہ کی آیات لے کر آ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، وہ آگے سے سنا رہے ہیں صحابہ کرام کو۔ اب جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ یہ کہ وہ اس کو سٹور کر لیتے تھے پتوں کے اوپر، کھال کے اوپر، کسی چمڑے کے اوپر، کسی سٹون کے اوپر، کسی لکڑی کے تختی کے اوپر لکھ لیتے تھے تاکہ وہ سٹور ہو جائے۔ اب یہاں پہ ذالکہ کا ورڈ استعمال ہوا ہے کہ کتاب کے ساتھ، کہ یہ وہ کتاب، اگر اس کو دیکھا جائے نا، یہاں پہ جو ذکر ہے نا جس کتاب کا، جو کہ لکھی ہوئی فارم میں موجود ہے، وہ اورل قرآن نہیں ہے جو کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، وہ اس کتاب کے بارے میں ذکر ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے۔ اچھا اب جو چیز قریب ہوتی ہے اس کے لیے آپ ذالکہ کا ورڈ ہوتا ہے نا، اس کی اگر ہم ٹرانسلیشن، لٹرل ٹرانسلیشن اگر عربی میں کریں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز دور ہوتی ہے۔ اب قرآن تو میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کے لیے ورڈ ہونا چاہیے تھا حاذا، عربی میں حاذا یا حاذی کا ورڈ استعمال ہوتا ہے یہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے نا وہ دور کی کسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب حاذل کتاب ہوتا اگر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کتاب، یہ قرآن۔ ورڈ استعمال ہوتا ہے ذالکہ، ذالکہ کا مطلب ہے عربی میں وہ والی کتاب۔ اچھا وہ اگر ہم یوز کریں تو ہم کسی ایسی چیز کے لیے یوز کرتے ہیں نا جو ذرا دور ہوتی ہے، مطلب وہ جو پڑھی ہے نا، مجھے پکڑانا ذرا، وہ جو میز پہ رکھی ہے، تو اس کا مطلب وہ میری ویسینٹی میں نہیں ہے نا، کلوز ویسینٹی میں نہیں ہے۔ فرض کریں اگر میں کسی بچے کو کہتی ہوں کہ بیٹا ذرا مجھے وہاں ٹیبل پہ سے وہ والی کتاب لا کر دینا، تو میں وہ کا ورڈ استعمال کروں گی نا، جو ذرا دور پڑا ہے، میری کلوز ویسینٹی میں، میری پہنچ میں نہیں ہے، میں اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھا نہیں سکتی، تو پھر میں وہ کا لفظ استعمال کروں گی۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذالکہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کا مطلب کہ وہ چیز کہیں قریب میں نہیں ہے، دور ہے۔ اچھا اب وہ والی کون سی کتاب ہے؟ وہ والی کتاب ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے، کرام البراء میں، 7th ہیون میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اچھا اب وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ لی پوری کی پوری، ایک ہی وہ کہتا ہے نا کہ جیسے پتھر کے اوپر لکیر کہ وہ چینج نہیں ہو سکتی، اس کو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اب اس میں سے کچھ آیات، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوور دا پیریڈ آف 23 ایئرس بھیجتے رہے، وہ نزول ہوتا رہا. اور وہ پھر یہ تھا کرا سے قرآن نکلا ہے نا، کرا سے. کرا کہتے ہیں قرآن کا جو ورڈ ہے نا، کاف جو نقطوں والی کاف ہے، اس میں اس کی اگر روٹ دیکھیں نا تو وہ کرا سے لکھا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا، اونچی اونچی پڑھنے والی کتاب. اچھا، اب قرآن کا مطلب ہوا کہ ایسی چیز جو کہ ہم اونچی اونچی پڑھتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں جب ہم قرأت کرتے ہیں، جب یہ قاری بھی اسی سے ورڈ نکلا ہے نا، قرأت کرنے والا، بولنے والا یا اونچی آواز میں پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں. اور قرأت کہتے ہیں قرآن کی جو آیات کو ہم پڑھتے ہیں. اور قرآن کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک ایسی کتاب جو کہ اونچی پڑھی جاتی ہے. لیکن کتاب کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو لکھی ہوئی کتاب ہے، اورل قرآن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ورڈ استعمال نہیں کیا یہاں پہ. اچھا، قرآن کا ورڈ بھی استعمال کیا کہیں اور مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہاں پہ جو کتاب کا ذکر کیا ہے اس میں جو اجماع ہے نا زیادہ تر اسکالرز کا، ابن عاشور کا بھی اور باقی اسکالرز کا بھی، اس میں یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو ذکر ہے وہ لوح محفوظ میں جو کتاب اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے اس کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز جو دور ہوتی ہے اس چیز کو ریفر کیا جا رہا ہے کہ گرامر میں وہ چیز، اس کا سٹیٹس جو ہے نا، اس کا جو رینک ہے وہ بہت ہائی ہے. عربک گرامر میں جب آپ نے کسی چیز کو ہائی رینک دینا ہو، کسی چیز کو بہت عزت تکریم دینی ہو، اور اس میں ہیومنلی پاسبل نہیں ہے اس تک پہنچنا بھی، مطلب وہ اتنی زیادہ ہائی سٹیٹس کی چیز ہے یا اس کی لیول آف میجسٹی یا آنر اتنی دور ہے، اتنا بڑا، اتنا زیادہ ہے کہ وہ اتنا دور ہے کہ آپ اس کو نا دیکھ نہیں، مطلب اس تک پہنچ نہیں سکتے. تو اس کے لیے ذالکہ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. اسکالرز نے اس کو کہا کہ 6 ڈیفرنٹ طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس آیت کو. یہ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس آیت کا کنیکشن جو ہے نا الف لام میم کے ساتھ، وہ 6 ڈیفرنٹ طریقوں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ الف لام میم ورڈ ہمیں نہیں پتا کہ کیا مطلب ہے اس کا، لیکن ذالک الکتاب وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب کہ عربک میں مصدر استعمال ہو گیا کہ ان فیکٹ یہی وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، مطلب وہ والی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کے بارے میں تم نے ابھی سنا ہے نا الف لام میم، تمہیں کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں. یہ اس میں سے آ رہے ہیں الفاظ، یا یہ الفاظ اس میں سے نازل ہو رہے ہیں جس کے بارے میں تمہیں ذرا سا بھی علم نہیں ہے، اور جو بہت دور پڑی ہوئی ہے یا بہت دور ہے تم سے، اس میں سے یہ الفاظ آ رہے ہیں. دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ علماء نے کہا کہ قرآن کا جو دوسرا نام ہے نا وہ بھی انفیکٹ الف لام میم ہو سکتا ہے. بعض علماء کا یہ اس کے بارے میں ہے. تیسرا جو ہے کہ ایسے جیسے کہ خبر دینی ہو نا، الف لام میم سے اللہ تعالیٰ کو ایک خبر دینا چاہ رہے ہیں. اب وہ خبر کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ جو کہ جیوز اور کرسچنز، جو یہود اور نصارہ آلریڈی مدینے میں موجود تھے نا، ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں بتایا گیا تھا نا کہ آخری نبی نے آنا ہے اور آخری کتاب نے آنا ہے، تو تم انتظار کر رہے تھے. اب یہود جو تھے نا، بہت سارے بنی اسرائیل میں سے، وہ آ کے سیٹل ہو گئے تھے مدینہ میں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے. اور ان کے بہت سارے جو ریبائے کہتے ہیں یہودی کلچر میں ان کے مذہبی رہنما کو، تو وہ جو ریبائز تھے نا یہودی کے، جیوز کے، کرسچنز کے، وہ جو وہاں پہ سیٹل ہو گئے تھے، وہ وہاں پہ عبادت کرتے تھے نسل در نسل. اور ان کے لیٹرز تھے کہ اگر ہم آخری نبی کو نہ دیکھ سکیں تو وہ اپنی نسلوں میں نا وہ لیٹر چھوڑ کے گئے تھے کہ یہ میرا خط پہنچا دینا، جب اگر وہ نبی کا ظہور ہوگا، آخری نبی کا ظہور ہوگا، اگر تم نے پا لیا تو تم میرا خط یہ پہنچا دینا. اور وہ اتنی زیادہ، مطلب ان کو پتہ تھا، ان کی کتابوں میں کلیئر نشانیاں رکھی ہوئی تھیں. بعض اسکالرز کے مطابق، ابن عاشور کے مطابق بھی، ذالک الکتاب ہوا موعود، کہ جس کا پرومس کیا گیا تھا ان سے، جس کا وعدہ کیا گیا تھا جیوز اور کرسچن سے کہ وہ آنی ہے. تو ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا نا، ہوا موعود، کہ تم جس کے پرومس کے چکر میں یہاں پہ آ کے سیٹل ہو گئے اور یہاں پہ آ کے تم آباد ہو گئے اور انتظار کر رہے ہو، ہوا موعود، یہ وہی کتاب ہے. اور پھر اس کا ایک اور بھی مطلب نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ در حقیقت اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ہدایت ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کہ ڈرتے ہیں، جو کہ
اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو کامل بنانا چاہتے ہیں یا تقویٰ کے اوپر ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم ایسی زندگی گزارتے ہو کہ جس میں اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو. تقویٰ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ گاڈ کانشیسنیس کس کو کہتے ہیں؟ ہم بڑا مشکل سا لفظ لگتا ہے یہ ہمیں. گاڈ کانشیسنیس ایسی چیز کو کہتے ہیں یا تقویٰ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہر وقت مجھے اس چیز کا خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں جو بھی کہوں، جو بھی کروں، جہاں بھی جاؤں، جس سے بھی ملوں، جتنی بھی میری لائف جو سپین چل رہا ہے نا، جو بھی میں ایکشنز کر رہی ہوں نا، اس میں ہر وقت مجھے اس چیز کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. کیا یہ بات کرنا ضروری ہے؟ مطلب بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ہم ایسی ایکسٹرا کر دیتے ہیں نا کہ جو کرنی ضروری نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا تھنک بیفور یو اسپیک. تو ہر وقت کہنے سے پہلے جب آپ سوچنے لگ جائیں نا اور اپنے الفاظ کو گننا چننا شروع کر دیں کہ کیا یہ کہنا ضروری ہے، کیا مجھے یہ کہنا چاہیے، تو وہ ہر وقت جب آپ اس گاڈ کانشیسنیس میں رہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جو کر رہی ہوں، جو کہہ رہی ہوں، جہاں بھی جا رہی ہوں، جو بھی عمل کر رہی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. جب یہ خوف آپ کے دل میں، جب یہ احساس، خوف نہیں احساس آپ کے دل میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی خود ہی وہ ٹیوننگ ہوتی رہے گی نا، آپ خود ہی اپنے آپ کو صحیح رستے پہ لے کر آتے رہیں گے. تو جب آپ اپنے آپ کو اس میں لے کر آئیں گے نا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیں ایسے. مطلب جب آپ اللہ کے کانشیس میں ہیں، ہر وقت اللہ کا احساس ہے آپ کو ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی حرکت، کوئی بھی ایسا لفظ بھی، کوئی بھی ایسی ہونٹوں کی جنبش بھی ایسی نہیں کرنا چاہتی جو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اللہ نے مجھ سے ڈیمانڈ کریں اس کے خلاف ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے بغیر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ یہ ضرور دیں گے. فی ہی، اس میں ہے ہدایت ان کے لیے جو کہ متقین ہیں، جو کہ تقویٰ رکھتے ہیں، جو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا احساس اپنے دلوں میں. تقویٰ بیسیکلی اللہ کا احساس ہونا چاہیے آپ کے دل میں ہر وقت. میں کیا کر رہی ہوں، کیا کھا رہی ہوں، کیا پہن رہی ہوں، کدھر جا رہی ہوں، کس سے مل رہی ہوں، جو بھی میں کروں اس کا جب احساس ہوگا نا، تو پھر فی ہی ہدی للمتقین، اس میں بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے بغیر ہدایت کے. مطلب ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سب سے بہترین گفٹ جو آپ اپنی کسی سہیلی کو دے سکتی ہیں یا کوئی بھی شخص کسی کے لیے کر سکتا ہے نا، وہ ہدایت کا ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم سب جیسے یہاں پہ اکٹھے ہیں، اللہ کرے کہ ہم جنت میں بھی، اللہم آمین، ہم ویسے ہی اکٹھے ہوں. تو جو ایک اچھی چیز جو آپ کسی کے لیے، جو سب سے بہترین گفٹ جو کسی کے لیے آپ کر سکتے ہیں نا، وہ ہدایت کی دعا ہے. اور اگر کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے، مطلب جتنا ہم اپنے پرسنل لیول پہ، جتنا گاڈ کانشیسنیس، جتنی میرے احساس میرے اندر اللہ تعالیٰ کا ہوگا، تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہ دیں. کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھلے گا جب آپ اس احساس کے ساتھ زندگی میں آئیں گے نا. دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوتی ہوں کہ جو کوئی بھی بات کہتے ہیں نا کہ جو وسوسہ ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی آپ اچھی بات کرتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو جو بھی بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ جو وسیلے ہیلے بنتے ہیں نا کہ آپ کہاں سے چلتے ہیں، کہاں سے کس کو ملتے ہیں، کیسے. اب یہ جو کلاس ہے بیسیکلی، یہ جو ہم نے سٹارٹ کی تھی، وہ بھی ایسے ہی تھا اچانک. مطلب اس میں میری کوئی انٹینشن نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے آپ کو اسکالر سمجھتی ہی بھی نہیں ہوں. میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں آپ کی طرح سے، سیکھ رہی ہوں، جو سیکھ رہی ہوں وہ آپ کو سکھا رہی ہوں. تو جو کچھ بھی بات جو آپ تک پہنچ رہی ہے، میرے زبان سے جو نکل رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ خیال جو دماغ میں ڈال رہے ہیں، جو چیزیں میرے سامنے آتی ہیں، جو میں اکٹھی کرتی ہوں، لکھتی ہوں اور آپ تک پہنچاتی ہوں، وہ آپ تک اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے ہیں. تو جب ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے نا، یہ اللہ پاک میری کوئی حیثیت نہیں ہے، الف لام میم میں اللہ تعالیٰ نے میری اوقات بتا دی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور میں جتنا مرضی کوشش کر لوں کہیں پہ بھی اس قطرے تک بھی نہیں پہنچ سکتی. تو اس کے بعد لیکن پھر بھی اگر میں اس احساس کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کے چلوں گی نا، تو اس کتاب میں، وہ جو کتاب ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ریب ایک ایسا ورڈ ہے کہ جس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ شک، لیکن یہ اس کا کلاسیکل عربی میں اس کا یہ مطلب ہے تجسس ہو، آپ کو ایک انزائٹی سی ہونے لگ جائے، ایک آپ کو ٹو لگی ہوئی ہو کہ یہ اس کا کیا ہے. اور اس میں نا آپ کی جو ہارٹ کی جو فیلنگ ہے نا، مطلب وہ ڈسٹرب ہو جائے، مطلب آپ کا جو دل ہے وہ کمپوز نہ رہے، یا
کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ڈاؤٹ آپ کے دل میں پیدا ہو کہ آپ کو گھبراہٹ سی ہونے لگ جائے کہ ہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے. اس میں یہاں پہ ریب کا جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر ہلکا سا جو خیال ہے نا وہ بھی نہیں پیدا ہوگا. مطلب کوئی بھی ہلکا سا ذرہ سا بھی جو ڈاؤٹ ہے، جو شک ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے. فیہی اس میں ہدی للمتقین، بے شک یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ تو کتاب جو ہے یہ وہ کتاب ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اورل قرآن ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لے کر آ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے صحابہ کو بتا رہے تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور یہ بے شک ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی گاڈ کانشیسنس ہوتی ہے، ہر وقت اللہ کا خیال ان کے دل میں رہتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم. اگر کوئی کویشچن ہے ان آیات سے، اس بیک گراؤنڈ سے متعلق، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.